बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार शीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियासत मदीना पार्ट 2 का स्क्रिप्ट लिखा जा चुका है। इस पर काम जारी है कि नहीं? क्या रियासत मदीना पार्ट 2 के स्क्रिप्ट के बाद अब इस फिल्म और ड्रामे की तैयारी का सिलसिला शुरू हो चुका है? और अगर ऐसा है तो क्या वही इसके लिखारी हैं, स्क्रिप्ट के वही हिदायतकार हैं, वही सहूलतकार हैं, वही प्रोड्यूसर्स हैं? इन तमाम सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे, कुछ अंदर की मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह एक मर्तबा फिर इदारे बाज़ ऐसे मामलात पर खामोश हैं जिन पर माजी करीब में बड़े एक्शन लिए गए। सबसे पहले एक मिसाल आपको देता हूँ कि पंजाब में वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने हल्फ उठाने के चंद ही घंटों के बाद पंजाब में जो लाहौर के CCPO हैं उनकी ट्रांसफ़र कर दी। उसके बाद डायरेक्टर जनरल जो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट थे, राना अब्दुल जब्बार, एक फर्स्ट पुलिस ऑफिसर थे, उनका तबादला कर दिया गया। सेक्रेटरी ज़राअत को एंटी करप्शन का इंचार्ज बना दिया गया और एक ऐसे शख्स को अपना प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर मुकर्रर किया गया जिसका ताल्लुक सिविल सर्विस से नहीं है। उनका नाम है मोहम्मद खान भट्टी और वो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इस वक्त FIA को मतलूब हैं और ज़मानत पर हैं, जबकि उनके भाई इस वक्त भी FIA की हिरासत में है उसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में, जो कि साबिक हुकूमत के दौर में सामने आया। और ये बुनियादी तौर पर ये मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है वो चौधरी परवेज़ इलाही जो वज़ीर आला पंजाब हैं उनके साहिबजादे मूनस इलाही के खिलाफ है। आपको ये भी याद होगा कि तकरीबन 1.5-2 माह पहले सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक ख़त लिखा कि जनाब मौजूदा हुक्मरान जो हैं वो मरकज़ और पंजाब में ऐसी तैनातियाँ कर रहे हैं FIA में और एंटी करप्शन वगैरह में जिससे उनको फ़ायदा पहुँच सकता है, क्योंकि ये उन केसेस में ज़मानत पर है। अब दिलचस्प बात देखिए कि इस पर बड़ी लहदे हुई, अदालत में सुप्रीम कोर्ट में इसकी समाअतें हुई और बाज़ तकर्रियों को मुअत्तल किया गया। यानी इन अदर वर्ड्स जो मौजूदा हुकूमत है, मरकज़ी हुकूमत, उसके हाथ पांव बांध दिए गए। अब अंदाज़ा कीजिए कि चौधरी परवेज़ इलाही इक़्तिदार में आते हैं और चंद घंटों के अंदर अंदर CCPO लाहौर की ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद एंटी करप्शन के सरबराह की ट्रांसफ़र करते हैं, क्योंकि एंटी करप्शन के सरबराह 2 ऐसे मामलात पर तहकीकात कर रहे थे जो कि साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया और साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी और उनकी जो फ्रंट लेडी हैं फरा खान उर्फ फरा गोगी के खिलाफ तहकीकात हो रही थी। यही नहीं, साबिक खातून अव्वल के साहिबजादे इब्राहिम मानिका, उनके साबिक शौहर, साबिक खातून अव्वल के साबिक शौहर, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया के साबिक शौहर खावर मानिका के खिलाफ तहकीकात जारी थी। बहुत सा मवाद इकट्ठा कर लिया गया था। फैसलाबाद में लैंड स्कैंडल के केस में गिरफ्तारियां भी अमल में आई और ये यहाँ तक कहा जा रहा था कि कुछ लोग वादा माफ गवाह बनने के लिए भी तैयार हो गए हैं। उधर इतलात ये भी हैं कि साबिक खातून अव्वल के साहबजादे इब्राहिम मानिका आजकल दुबई में हैं। उन्होंने फरा, और ये भी खबरें हैं
لیکن اس کو ہم کنفرم نہیں کر سکتے کہ سابق خاتون اول بھی آج کل دبئی میں ہیں۔ لیکن ابراہیم مانیکا کے بارے میں اطلاعات یہ ہیں کہ انہوں نے یہ وہاں پر فرح خان اور ان کے ہسبینڈ سے ملاقات کی ہے اور ان کو منانے کی کوشش کی ہے کہ وہ جلد پاکستان نہ آئیں، جبکہ فرح خان یہ کہتی ہیں کہ ان کے ہاتھ صاف ہیں، وہ پاکستان میں جا کر نیب کو اور دیگر اداروں کو مطمئن کریں گی۔ خطرہ یا خدشہ یہ ہے کہ کہیں وہ بھی وعدہ معاف گواہ نہ بن جائیں۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے، استدلال یہ ہے کہ یہ جو فوری طور پر ٹرانسفرز کی گئیں، سب سے پہلے تو محمد خان بھٹی جو کہ محکمہ جنگلات میں ایک کلرک تھے، اس کے بعد ان کو پنجاب اسمبلی میں لایا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں وہ ترقیاں پاتے گئے، ایک سال میں دو ترقیاں پاتے پاتے وہ اسمبلی کے سیکریٹری ہو گئے اور آج کل وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پرنسپل سٹاف آفیسر ہیں۔ لہذا اب عدلیہ بھی خاموش ہے، جج صاحبان بھی خاموش ہیں، اینٹی کرپشن کے سربراہ کو تبدیل کر دیا گیا، اس پر بھی خاموشی ہے۔ نہ لاہور ہائی کورٹ نے کوئی نوٹس لیا، نہ سپریم کورٹ کے کسی معزز جج صاحب نے اس پر کوئی خط لکھا۔ تو یہ تو تھی صورتحال۔ اب ریاست مدینہ کے پارٹ 2 کی طرف آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب مسلم لیگ نون اور پی ڈی ایم کے ساتھ اداروں نے بہت بڑا ہاتھ کیا ہے اور انہیں سمجھ نہیں آئی، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ عمران خان نے 3.5 سال میں جو گند کیا معاشی طور پر، اس گند کو سمیٹنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا، ان کو اقتدار میں لایا گیا، یعنی پی ڈی ایم اور مسلم لیگ نون کو۔ اور جب وہ گند سمیٹنے کے قریب ہیں تو ایک مرتبہ پھر اسی سکرپٹ پر کام شروع ہو گیا، جس سکرپٹ کو ادھورا کر کے یا ادھورا سمجھ کر شیلف پر رکھ دیا گیا تھا، اس کو بند نہیں کیا تھا، یعنی پروجیکٹ عمران خان۔ اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ ان اداروں کی خواہش ہے، یا کم از کم ان اداروں میں موجود بعض اہم افراد کی یہ خواہش ہے کہ جناب عمران خان کو دوبارہ اقتدار میں لایا جائے اور بھاری اکثریت سے اقتدار میں لایا جائے، اور ان سے اپنی من مانی آئینی ترامیم کروائی جائیں، جس میں صدارتی نظام کا نفاذ بھی شامل ہے۔ بہت دور کی کوڑی ہے، ایسا پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ تو وقت بتائے گا، لیکن سکرپٹ کا یہ حصہ ہے۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جناب جو کچھ گند تھا وہ مسلم لیگ نون کے حصے میں آیا، اور مسلم لیگ نون نے اپنی پاپولیرٹی کھو دی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس بات کو تقویت اس سے ملتی ہے کہ جب عمران خان اقتدار سے الگ ہونے کے بعد جس طرح انہوں نے فوج کے سربراہ کو للکارا، ان کے نام رکھے، ان کے لیے بیہودہ القابات دیے، جس طرح سوشل میڈیا پر ٹرینڈز چلائے گئے، اور اس پر فوج خاموش رہی۔ عام طور پر فوج کا رد عمل آتا ہے۔ اس پورے معاملے میں گزشتہ 3-3.5 مہینے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا، سوائے 14 اپریل کو ایک پریس کانفرنس کی گئی تھی ڈی جی ISPR کی جانب سے، اس کے علاوہ کوئی ٹویٹ، کوئی پریس ریلیز، کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی۔ البتہ اندرون خانہ ملاقاتیں جاری تھیں اور جاری ہیں، اب بھی جاری ہیں۔ کوئی شخصیت آصف علی زرداری سے مل رہی ہے، کوئی شخصیت جو ہے وہ عمران خان سے مل رہی ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آصف علی زرداری اور عمران خان کے مابین بھی ایک خفیہ ملاقات ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے۔ اب کچھ دور کی کوڑی لانے والے صحافیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جناب اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں کہ دبئی میں آصف علی زرداری سے سابق خاتون اول نے بھی ملاقات کی ہے۔ یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں، افواہیں ہیں، اس کی کوئی تصدیق نہیں کر سکتا، کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن جتنے منہ اتنی باتیں۔ اب ایک طبقہ ایسا بھی ہے جس کا خیال یہ ہے کہ جناب عمران خان چونکہ بڑے اگریسو ہو گئے تھے، ان کو جارحانہ موڈ سے دور رکھنے کے لیے، ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے ہیں کہ نون لیگ اور عمران خان یہ سمجھنا شروع کر دیں، یا کم از کم عمران خان یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں رہی اور اس کا جھکاؤ ان کی جانب ہو گیا ہے، ان کو عام انتخابات ملنے والے ہیں، ان کو عام انتخابات دیے جائیں گے، اس کے بعد جب الیکشن ہو جائیں گے تو عام تاثر یہ ہے اس طبقہ فکر کے لوگوں کا، یہ اس
تھیوری پر یقین رکھنے والے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان کو آئندہ اسمبلی میں بھی اکثریت نہیں ملے گی اور ایک مرتبہ پھر پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی دو بڑی سیاسی جماعتیں بن کر سامنے آئیں گی۔ مولانا فضل الرحمان اور دیگر اتحادیوں کو ساتھ مل کر مرکز میں ایک حکومت قائم کرے گی۔ اسی طرح پنجاب میں بھی ایک مخلوط حکومت ہوگی، سندھ میں پیپلز پارٹی اکثریت حاصل کرے گی لیکن حکومت مخلوط ہوگی۔ عین ممکن ہے خیبر پختونخوا میں بھی مسلم لیگ نون، JUIF، عوامی نیشنل پارٹی اور دیگر چھوٹے موٹے آزاد گروپ یا آزاد ارکان مل کر ایک مخلوط حکومت بنائیں۔ مخلوط حکومت ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ کرتی ہے کہ وہ جب چاہیں آنکھ کے اشارے سے یا بازو مروڑ کے اپنے مقاصد حاصل کر سکتی ہے، اور عمران خان اس کے بعد دھاندلی کا الزام نہیں لگا سکتے۔ اگر لگائیں گے تو وہ سڑکوں پر نہیں آ سکتے کیونکہ وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو دیں گے۔ اب اسکرپٹ تو لکھا جا چکا ہے، اب پتہ نہیں انتخابات اکتوبر میں ہوتے ہیں، ستمبر میں ہوتے ہیں، نومبر میں ہوتے ہیں، جب بھی انتخابات ہوئے اس کے بعد ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب اس اسکرپٹ پر کس حد تک عمل کیا جا رہا ہے یا کیا جائے گا۔ لیکن اکثریت کا خیال یہ ہے کہ ریاست مدینہ پارٹ 2 عمران خان پروجیکٹ ایپیسوڈ یا پارٹ 2 لانچ کرنے کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، اور لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ اگر اب بھی ایک بار نہیں دوسری بار اسی سراغ سے ڈسے جانے کا کچھ لوگوں کو شوق ہے تو وہ یہ شوق بھی اپنا پورا کر لیں۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔